اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت و کبریائی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، اسلامی خواتین، سیرت النبی اس موضوع کا جب آغاز ہوا تھا، اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 5 سنیچر کے اندر اس موضوع کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت بات یہ تھی کہ صرف اور صرف مہینے کے 2 سنیچر کو ہی پروگرام ہوگا۔ بعد میں پھر یہ طے ہوا کہ ہر سنیچر کو کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اس موضوع کو آگے بڑھا کر 5 سے 8 کیا گیا۔ 5 ہو چکے ہیں، 3 انشاءاللہ اور ہوں گے۔ آج کا یہ 6واں ہے۔ سیرت النبی ایسا موضوع ہے جس پر 8 ہی نہیں مہینوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو اہم چیزیں ہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو بیان کروں۔ پچھلے درس میں جو باتیں آپ نے سنی وہ غزوہ بدر اور ابو جہل کا قتل یہ آخری تھا۔ سن 2 ہجری میں پہلی جنگ لڑی گئی، جنگ بدر ہے نام۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ 70 بڑے بڑے جو کافر تھے مار دیے گئے، اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ طلب کیا صحابہ کرام سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا 70 قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے کہا 70 کو مار دیا جائے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی بات مان لی جو نرم دل تھے، جنہوں نے کہا انہیں چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر بعد میں اللہ نے ایک آیت نازل کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے جائز نہیں تھا، آپ کے پاس قیدی موجود تھے، کافر تھے، آپ ان کو مار دیتے، قتل کر دیتے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پھر دوبارہ کبھی کافر سر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، 70 تو پہلے مار دیے گئے تھے، 70 جو قیدی بنے تھے انہیں بھی اگر کچل دیا جاتا تو پھر شاید آگے کی نوبت نہ آتی۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ ہوا، کافر و مشرک چلے گئے ہار کر کے، لیکن انتقامی جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان لوگوں کو بڑا صدمہ تھا، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا بیٹا ہے، انتقامی جذبہ تھا، بدلہ لینا ضرور ہے۔ جو ابو سفیان کا قافلہ نکل پڑا تھا بچ کر کے، جتنی دولت تھی تمام کی تمام دولتوں کو انتقام میں لینے کے لیے بچا لیا کہ اسی روپیے سے، اسی پیسے سے، اسی دینار و درہم سے، انہی جانوروں سے ہم جنگ بدر کا بدلہ ضرور لیں گے۔ 1 سال کے بعد ایک اور لڑائی لڑی گئی، سن 3 ہجری میں، انتقامی نیت سے، بدلہ لینے کی نیت سے، اس جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ 1 سال کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر اور 3 ہجری میں جنگ احد۔ کفار و مشرکین نے جتھوں کو جمع کیا، لشکروں کو جمع کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مکے میں تھے، انہوں نے مکے کے کافروں کی تمام باتیں، خفیہ باتیں ایک خط میں لکھ کر کے مدینہ بھیج دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ کافروں نے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی تعداد کو جمع کیا ہے اور یہ لوگ نکلنے والے ہیں، نکل چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا کیا کریں؟ ادھر سے دشمن حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا مدینے میں رہ کر کے ہی ہم آنے دیتے ہیں، مدینے میں رہ کر کے ہی ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن کچھ نئے مسلمان تھے جو جنگ بدر میں نہیں گئے تھے، جنہیں جنگ بدر میں موقع نہیں ملا تھا یا کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مدینے سے باہر جا کر کے لڑیں گے، ہم لوگوں میں طاقت و قوت کی کیا کمی ہے؟ 1 سال پہلے جیت کر کے آئے ہیں، جوش و جذبہ بھرا ہوا ہے، حضرت حمزہ بھی تھے، کہاں نکل کر کے لڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی بات مان لی جنہوں نے کہا ہم باہر لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً 1000 لوگوں کو لیا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس میں کچھ منافقین بھی تھے، لیکن 1000 کی تعداد کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ راستے میں جو ہوا چھوڑیے، احد کے میدان میں
دونوں کے درمیان مڈبھیر ہوا، لڑائی ہوئی، حق و باطل کے درمیان۔ یہ دوسری لڑائی ہے، بڑی لڑائی یہ دوسری لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی اپنی جگہ متعین کر دیا، یہ فوج یہاں، یہ فوج یہاں، یہ فوج یہاں، یہ فوج یہاں۔ انصار کا الگ ہے، مہاجرین کا الگ ہے۔ سبوں کو جو نصیحت کرنی تھی کر دی۔ 50 صحابہ کرام کو پہاڑی کے اوپر بھی متعین کر دیا، ہماری جیت ہو ہار ہو تم کو وہاں سے نہیں اترنا ہے۔ سب سے خطرہ والا زون تھا وہ۔ دشمن پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے چڑھ کر کے حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو متعین کر دیا، ہم ہار جائیں جیت جائیں، ہماری جو بھی نوبت ہو تم لوگ وہاں سے نہیں آنا۔ شروع ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑے پرجوش طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے فتح سے نواز دیا۔ مختصر بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ مل کر کے لڑنے لگے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو جیت مل گئی، کافر بھاگ گئے، جو نیچے تھے انہوں نے مال غنیمت کو بٹورنا شروع کیا۔ اوپر والے نے دیکھا جنگ تو ختم ہو چکا ہے، لڑائی تو ختم ہو چکی ہے، سارے لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمیں نہ ملے۔ 50 میں سے 40 نیچے آ گئے، 50 میں سے 40 نیچے آ گئے مال غنیمت لینے کے لیے۔ ابو سفیان، خالد بن ولید کافروں کا بڑا بڑا کمانڈر ہے، انہوں نے دیکھا سب سے خطرہ والا جو 50 صحابہ کرام تھے وہ تو نیچے آ گئے۔ کمانڈر نے بار بار سمجھایا کہ اللہ کے نبی کی وہ بات تمہیں یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم ہار جائیں جیت جائیں تم لوگ اپنی پہاڑی کا مورچہ مت چھوڑنا۔ لیکن 40 اتر گئے، صرف 9-10 صحابہ وہاں تھے۔ کافروں کے سرداروں نے دیکھا پہاڑ تو خالی ہو چکا ہے، پیچھے سے حملہ کیا، جو تھے وہاں سب کو مار دیا، اب پہاڑ پورا خالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بیک وقت دوبارہ ایسا حملہ کافروں نے کیا، ایسا حملہ کیا کہ قریب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ بھی ہو جاتا۔ اتنا زوردار حملہ کیا کہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے، خبر تک پھیل گئی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہاں زخمیں لگی، دندان مبارک جسے ہم کہتے ہیں دانت، رباعی دانت، یہ آپ کے توڑ دیے گئے، شہید کر دیے گئے، سروں پر چوٹیں آئیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ کافروں نے دوبارہ جو حملہ کیا یہ انتہائی زیادہ خطرناک تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے شہید کر دیے گئے، 70 صحابہ کرام، ایک نہیں دو نہیں۔ کہتے ہیں نا معمولی غلطی سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے معمولی غلطی کا نقصان، ایک گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک گناہ آدم نے کی، جنت سے نکال دیے گئے۔ ایک ہی تو گناہ کیا تھا، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں۔ حضرت آدم و حوا نے ایک ہی گناہ کیا، جنت سے نکلنی پڑی۔ یہاں کمانڈروں نے، فوجوں نے، لڑنے والے صحابہ کرام نے، وہ فوجی دستہ جو پہاڑ کے اوپر تھے
صرف ایک غلطی کی کہ نیچے آ گئے. ایسا نہیں کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ایسا نہیں بزدل ہو کر کے ہار گئے. صرف ایک غلطی کی، سزا کیا ملی؟ جو بڑے بڑے صحابہ تھے شہید کر دیے گئے. حضرت حمزہ اللہ کے رسول کا چچا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ احد میں شہید کر دیے گئے. تو ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے. پہلے جیت چکے تھے، ایک غلطی ہوئی، ہار مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کی، زخمیں ضرور پہنچی، بالآخر جنگ احد کا خاتمہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو وہیں دفن کر دیا. شہیدوں کو وہیں دفن کر دیا. ایک ایک قبر کھودی جاتی، دو دو صحابہ کرام کو ڈال دیا جاتا. کفن کے لیے کچھ نہیں تھا، شہیدوں کو غسل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو صحابہ کو ڈال دیا. ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، اسی جنگ میں شہید ہو گئے. جوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں موجود تھے. اچانک کان میں آواز آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلنے کی حکم صادر فرما رہے ہیں. حضرت حنظلہ، صحابہ کرام کیسے تھے، کان سے سنا نکل گئے. نئے نویلی دلہن تھی، چھوڑ دیا، غسل کرنا بھی بھول گئے. جوش و جذبہ ایمان اتنا بلند تھا کہ نکل پڑے، جنگ احد میں جا کر کے شہید ہو گئے. غزوہ احد میں جا کر شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا حضرت حنظلہ ہیں نہیں. پھر دیکھا کہ زمین سے تھوڑی سی اوپر پہ حضرت حنظلہ ہیں اور ان کے جسموں سے پانی ٹپک رہا ہے، ان کے جسموں سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت حنظلہ ہیں جو حالت جنبی میں تھے، غسل کرنا بھول گئے تھے، شہادت ملی، فرشتوں نے اسے غسل دے دیا. شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ جانتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور حضرت حنظلہ غسل دیے گئے فرشتوں کے ہاتھوں. کتنی مبارک ذات تھی وہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ، اللہ کے کتنے مقربین تھے. غسل دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا. اسی لیے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. سیرت کی کتابوں میں حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ، مرنے کے بعد، شہادت ملنے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں واپس مدینے کی طرف. راستے میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں. جنگ میں کیا ہوا؟ ایک دیناریہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. ایک جاتا ہے کہتا جنگ میں کیا ہوا؟ کسی صحابہ نے کہا
دیناریہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، شہید ہو گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول کیسے؟ کہا وہ ٹھیک ہیں۔ کہا دیناریہ تیرا بیٹا بھی شہید، تیرا بھائی بھی شہید، تیرا شوہر بھی شہید۔ دیناریہ کہتی ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کا فضل ہے، ہمارے نبی بخیر ہیں۔ حضرت دیناریہ کہتی ہیں تم لوگ ایک مرتبہ دکھلانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کو مجھے دکھلا دو۔ دیناریہ دیکھتی ہیں اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہیں دیکھنے کے بعد اے اللہ کے رسول آپ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد نہ بیٹے کی موت کا غم، نہ شوہر کے شہید ہونے کا غم، نہ بھائی کے شہید ہونے کا غم، کسی کے شہادت کا کوئی غم میرے اندر نہیں ہے۔ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہمارا دل سکون پا گیا۔ کیسے لوگ تھے وہ، تصور تو کیجئے، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، تمام کے تمام جنگ احد میں شہید کر دیے گئے، پھر بھی عورتوں کا ایمان یہ ہے میرا نبی ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ جنگ احد 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہاں سے یاد رکھیے سن 2 ہجری سے جنگی مہمات ہی ہوتے رہے، صرف جنگ ہی جنگ، جہاں دیکھیں۔ اسی درمیان اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ چھوٹے چھوٹے احکامات بھی آتے رہے۔ اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں، پھر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ سن 5 ہجری میں یہودیوں نے مکے کے کفار کو، اطراف و اکناف کے دشمنوں کو صحابہ کرام کے خلاف ابھارا اور تقریباً 10,000 لوگوں کو جمع کیا، ایک نہیں، 2 نہیں، 10,000 لوگوں کو جمع کیا تاکہ مدینے پر جا کر حملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر مشورہ کیا 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 جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے؟ 10,000، سمجھ رہے ہیں مدینے کی آبادی بھی نہیں، مدینے کے مرد عورت بچے بوڑھے تمام کے تمام لوگوں کو ملا دیا جائے تب بھی 10,000 نہیں ہے، اور 10,000 لوگوں کو تیار کیا ہے کافروں نے، یہودیوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی آبادی سے باہر ہم خندق کھود دیتے ہیں۔ خندق بہت بڑا نالا، خندق کا معنی بہت بڑا نالا کھود دیتے ہیں، گہرا چوڑا بھی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مدینے میں آنے، راستے ہی بند ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی نے کہا فارس میں ایسا ہی ہوتا ہے، فارس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشوروں کو مان لیا، صحابہ کرام کے 10 کو ڈیوٹی دے دی، جا کر کے کھودنا ہے۔ صبح سے شام تک تمام کے تمام صحابہ کھودتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھودتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں اور عربی کا یہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں،
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا میں تو سکون ہے ہی نہیں، اصل سکون تو آخرت میں ہے۔ اے اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار و مہاجرین کو معاف فرما دے۔ جب صحابہ کرام نے ان جملوں کو سنا، کہا نحن بایع الذی محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے تب تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کھود رہے ہیں، ہم لوگ بھی کھودتے رہیں گے، صبح سے شام کھودتے، شام میں گھر چلے جاتے۔ اس سے پہلے کہ وہ 10,000 لوگ مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن پورا ہو گیا۔ جتنا کھودنا تھا کھود دیا، جتنا گڈھا لینا تھا لے لیا۔ اب کافر و مشرک کے 10,000 کی فوجیں آتی ہے، نئی چیز، عرب کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہے لڑنے کا یہ بھی طریقہ ہے، عجوبہ چیز، زندگی میں سنا ہی نہیں کبھی، دیکھا ہی نہیں کبھی۔ اب وہ لوگ حیران و پریشان تھے، آتے وقت انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، آتے ہوئے حملہ کرنے کی نیت سے آتے ہوئے انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ان کے لیے مدینے کے سارے راستے بند ہیں، کسی کی ہمت نہیں گڈھے میں کودیں اور پھر کود کر کے مدینے میں آئیں۔ ادھر صحابہ کرام تیر و تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اگر کوئی گڈھے کو پار کرنے کی، خندق کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، اوپر سے تیر برسا دیتے۔ کافر و مشرک کا ایک بڑا سردار عمر ابن عبدود کسی طرح پار کر کے باہر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی تعداد ہے، بہت بڑا کشتی پہلوان آدمی عمر ابن عبدود کسی طرح پار کر جاتا ہے، اکیلے کیا کر سکتا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ان کے ساتھ اور 2 آدمی تھے۔ پار ہونے کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مبارزت دیتا ہے۔ اس زمانے میں جنگ جو شروع ہوتی تھی وہ دعوت مبارزت کے ساتھ، پہلے پوچھا جاتا تھا۔ عمر ابن عبدود کہتا ہے حل من مبارز یا محمد، اے محمد آپ میں کوئی ہم سے لڑنے والا ہے؟ بہت بڑا پہلوان، طاقت و قوت اور بہادری کا بھرا ہوا انسان چیلنج کرتا ہے، حل من مبارز یا محمد، اے محمد عمر ابن عبدود سے لڑنے کی کسی میں طاقت ہے؟ وہ زمانہ نہیں تھا ایک آئے ہیں پورا بھیڑ ایک ہی مرتبہ مار دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ایک آیا ہے تو ایک ہی لڑے گا، 2 آیا ہے تو 2 لڑیں گے، جب تک کہ مین جنگ شروع نہ ہو جائے تب تک یہ دعوت مبارزت ہوتی رہے گی۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دو، میں اب عمر ابن عبدود سے لڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا بیٹھو ابھی، دوسرے کسی نے ہمت نہیں دی۔ پھر وہ کافر کہتا حل من مبارز یا محمد، اے محمد کسی میں لڑنے کی طاقت ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اجازت تو دیں۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت علی تلوار لے کر کے گئے، سب سے پہلے جانور سے نیچے گرایا، پٹخ دیا زمین پر، گردن اڑا دی۔ حضرت علی معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے بہادر، بڑی طاقت کے حامل انسان۔ اسی کو جنگ خندق کہا جاتا ہے، اردو میں اور عربی میں بھی جنگ خندق کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔
اسی کا دوسرا نام ہے احزاب، جنگ احزاب۔ اسی نام سے قرآن کا ایک سورہ بھی ہے، سورۃ الاحزاب۔ سن 5 ہجری ہے، جنگ خندق۔ کسی کی ہمت نہیں، خندق پار کرے تو کیسے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے مہینے بھر وہ رہے، 1-2 دن نہیں، مہینہ بھر۔ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس پینا نہیں، اتنا سوچ کر کے بھی نہیں آئے تھے وہ۔ جب تقریباً مہینہ ہوا یا مہینے میں کچھ کم تھا، 2-4-5 دن، اللہ نے تیز ہواؤں کو بھیجا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدکنے لگے، افراتفری مچ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا جو ان کے تمام کی تمام چیزوں کو ہلا دیا اور ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا کر دیا۔ بنا لڑائی کا یہ جنگ ختم ہوا، بنا لڑائی کا یہ جنگ ختم ہوا۔ یہ سن 5 ہجری یہ ہے۔ اسی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، وقت پر آپ نہیں پڑھ پائے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندقی کے موقع پر عصر کی نماز کا وقت ہوا لیکن میرے نبی نہیں پڑھ پائے، اتنے مشغول تھے، آپ کو وقت ہی نہیں ملا۔ کافروں نے آپ کو اتنا مشغول رکھا کہ آپ ان دنوں میں سے ایک دن ایسا آیا، مہینے میں، 1 مہینے کا محاصرہ ہے، اس 1 مہینے میں ایک دن ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم، اے اللہ کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ ان کی قبروں کو، ان کی گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا ہے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ۔ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے، بیچ والی نماز۔ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ جو بیچ کی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے خاص طور سے عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے خاص حکم دیا ہے عصر کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگو 5 نمازیں پڑھا کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز پڑھا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، 5 نمازیں پڑھا کرو، والصلاۃ الوسطی، بیچ والی نماز عصر کی نماز کی پابندی کرنا۔ میرے نبی کی ایک مرتبہ جیتے جی جاگتے ہوئے شعوری کی حالت میں ایک مرتبہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، میرے نبی نے بد دعا کی۔ میرے نبی کی پوری سیرت کو پڑھ جائیے، میرے نبی نے کسی اور معاملے میں کبھی کسی صحابہ کو، کسی کافر و مشرک کو بد دعا نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ صرف آپ کی نماز بے وقت ہوئی، چھوٹی نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے نماز پڑھی لیکن بے وقت پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اے اللہ کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ان لوگوں نے ہمیں
وسطی نماز سے، بیچ والی نماز سے مشغول کر دیا تھا، وقت پر نہیں پڑھنے دیا۔ تو عصر کی نماز کی فضیلت یہی خندق کا موقع ہے، یہی وہ خندق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے نے اپنے اپنے پیٹ کو کھولا، کہا ہے اللہ کے نبی پتھر باندھ کر کے ہم خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، دیکھا صحابہ نے کہ ہم تو ایک پتھر باندھے ہوئے، میرا نبی دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہی مصیبت کے ایام تھے جنگ خندق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی۔ آگے بڑھیے، سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ خواب دکھلاتا ہے۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم عمرہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر کے صحابہ کرام رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، قربانی کا جانور ساتھ میں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد کسی نے سر کے بال کو کٹوا لیا ہے اور کسی نے چھلوا لیا ہے۔ صبح جب بیدار ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، جو میرے ساتھ عمرہ کرنے کو جانا چاہتا ہے وہ چلے۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے، سورۃ الفتح کی اس آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اے نبی آپ ضرور ضرور مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اے نبی آپ ضرور ضرور، لَتَدْخُلُنَّ تاکید ہے، آپ ضرور ضرور۔ اور یہ کس کی بات ہے؟ میرے نبی کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی آیت ہے، میرے نبی کو پورا یقین تھا ہم عمرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا، یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب پیغام الہی ہوتا ہے، وہ ہماری طرح آپ کی طرح، جیسے عام انسانوں کا خواب پراگندہ ہوتا ہے ویسا نبیوں کا خواب نہیں۔ نبی جو خواب میں دیکھے وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، صبح میں اٹھے، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کیا کروں۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے جو خواب میں آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ آمین، ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، من الصالحین۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، جاگنے کے بعد اس پر عمل کرنے لگے۔ میرے نبی نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا، ہم کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صبح ہوئے آپ نے صحابہ میں اعلان کرا دیا جس کو چلنا ہے چلو، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کچھ صحابہ وہاں جا کر کے اپنے بالوں کو چھوٹا کروائیں گے، مقصرین قصر کروائیں گے، چھوٹا کروائیں گے، محلقین حلق کروائیں گے، جڑ سے کٹوا دیں گے۔ حلق اور قصر یہی ہوتا ہے۔ لا تخافون، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو لیا، آپ عمرے کے لیے نکل گئے۔ بیچ میں پریشانیاں آئیں، کافروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور معاملہ بڑھتا گیا۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑیے، ایک جگہ تھا حدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو کافروں نے آپ کو روک دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر آپس میں مصالحت، صلح نامہ۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جیت تھی۔ جس کافروں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، آج وہ کافر نرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اس مقام پر کفار و مشرکین کے نمائندے سہل نمائندہ بن کر کے آئے تھے، معاہدہ ہوا، صلح نامہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ صلح نامہ میں کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہیں سے پھر مدینہ چلے جائیں گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ سے آگے مکے کی طرف آپ نہیں جائیں گے، آپ یہیں سے دوبارہ مدینہ جائیں گے، آئندہ سال آپ آئیں گے، آپ کو عمرے کی اجازت ہوگی، آپ کی تلواریں نیاموں میں ہوں گی، گردنوں پہ لٹکا کر کے تلواروں کو نہیں لے جا سکتے۔ اے اللہ کے رسول، آپ آئیں گے اگلے سال 3 دن کے لیے، عمرے میں تو 1 دن کافی ہوتا نا، 1 دن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے بس۔ اس زمانے میں الگ سی بات ہے کہ کوئی عمرہ کے لیے 15 دن کا پیکیج بنا لے، کوئی مہینے کا پیکیج بنا لے، لیکن عمرہ ہوتا ہے اصل 2-3-4 گھنٹے میں ہو جاتا۔ کعبۃ اللہ کا طواف ہے، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، صفا مروہ کا سعی کرنا ہے، سر کے بال کو کٹوانا ہے، اس کا نام عمرہ ہے، اس کا نام عمرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، نمبر 1، آپ یہاں سے مدینہ واپس جائیں گے، اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ آئندہ سال 3 دن کے لیے آئیں گے، آپ کی تلواریں نیاموں میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور، کوئی بات نہیں۔ اس میں دوسرا تھا، ہم 10 سال آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی جیت یہی تھی مسلمانوں کی۔ جو کافر آج تک سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا، آج ہتھیار ڈالتا ہے کہ 10 سال اب ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورۃ الفتح کی ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین دیا ہے۔ ظاہری طور پر نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ عمرہ ہوا، لیکن یہ ذریعہ بنا، یہ ذریعہ بنا اسلام کی غلبہ کا، یہ ذریعہ بنا مسلمانوں کی عزت، قوت، طاقت، تمام کی تمام چیزوں کے لوہے کو کافروں نے مان لیا کہ اب مسلمان سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے۔ تو یہی شروعات ہے فتح مکہ کا، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے 10 سال ہم نہیں لڑیں گے، آپ نہیں لڑو گے۔ تیسرا معاہدہ تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی آدمی مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا کوئی آدمی پناہ لینے کی نیت سے مکہ آئے گا ہم نہیں واپس نہیں کریں گے۔
اس کا الٹا بڑا عجوبہ تھا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا کوئی آدمی مکے سے مدینہ جائے گا، آپ واپس کر دو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا منظور۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، کہا ہے اللہ کے نبی ہمارا آدمی جائے تو واپس نہ کرے، اس کا آدمی آئے تو ہم واپس کر دیں، آپ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ بزدل ہیں، کمزور ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس تعداد نہیں ہے؟ جب 313 تھے تو ہم نے کافروں کو مارا، ابھی تو ہم 1400 ہیں۔ اے اللہ کے نبی اتنا دبنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خاموش کرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرا دیا۔ ظاہری طور پر کتنا خطرناک ہے، ہمارا آدمی جائے گا تو واپس نہیں، اس کا آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ ارے دل کی گہرائیوں میں جب ایک مرتبہ ایمان چلا جائے، دنیا کے کسی گوشے میں رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ تو میرے لیے بہتر ہے نا، مکے میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرے گا، اس کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا کوئی آدمی مکہ جائے تو واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو رہنے دینا، وہ اپنا کام کرے گا دعوت و تبلیغ کا، ہمارا نقصان ہے اس میں۔ ظاہری طور پر جملے میں خطرہ ہے، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، میرا کوئی آدمی جائے گا تو آپ واپس کریں گے، ہم کافر کو رکھ کر کے پوجیں گے کیا؟ لیکن ہمارا کوئی مسلمان مکے میں جائے اور اس کو رہنے کی اجازت مل جائے، اس سے پہلے تو بھگا رہے تھے نا شروع میں، اس سے پہلے تو بھگا رہے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اب کافر خود ہی کہتا آپ کا کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو دوسرا پہلو دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، حضرت علی کو بلایا، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو زبانی تھا، اب کاغذ میں اتار لیتے ہیں، رقعہ لکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی کو بلایا، کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل نے کہا اللہ تو ہم جانتے ہیں، الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ختم کیجئے اس کو، مٹا دیجئے۔ کہا پھر لکھو یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ سہل نے کہا لکھو محمد ابن عبداللہ کی جانب سے، اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو پھر لڑائی تو اسی بات کی ہے کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ وہی لکھوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھ دو۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ سہل نے کہا اللہ کے نبی ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا علی مٹا دو، لکھ دو یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول جس کو میں مانتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا نہیں سکتا، یہ آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتا ہے، لیکن حضرت علی تو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی مٹانے سے انکار کر رہے ہیں، کہا علی بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرا نبی ان پڑھ تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، میرا نبی نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے نبی اس قرآن سے پہلے آپ کسی کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اس قرآن سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ داہنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔
میرا نبی امی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. میرا نبی نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے. ما تدری مل کتاب ولا الایمان. اے نبی آپ جانتے نو ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ نہ تو کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے. میرا نبی نہیں جانتا. کہا علی بتاؤ کہاں لکھا ہوا رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتا دیا یہ ہے رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. بتانے کے بعد یہ عیب تھا کہ میرا نبی پڑھا ہوا تھا؟ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں تھا. یاد رکھیے گا، اس کو کم ظرفی سے مت سوچیے. اس کائنات میں میرے نبی کا کوئی معلم پیدا ہی نہیں ہوا تو میرا نبی پڑھتا کیسے؟ پڑھنے کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، استاذ کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرے نبی کو پڑھانے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. میرے نبی کو پڑھایا اس رب نے جس نے تمام کی تمام آسمان و زمین کو پیدا کیا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے. دنیا والی بھی اتنی طاقت و قوت کہاں ہے کہ وہ آپ کو پڑھا دے؟ دنیاوی اعتبار سے میرا نبی ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ معلوم نہیں تھا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. لیکن میرا نبی دوسرے اعتبار سے اللہ کا پڑھایا ہوا تھا. اس کائنات میں میرے نبی کو پڑھانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. پڑھانے والا میرا رب ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. دنیا والے پڑھاتے ہیں، استاذ بچے کو پڑھاتا ہے، 2 دن کے بعد بچے کو پتہ نہیں کیا ہے. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائے، 4 مہینے کے بعد اسٹوڈنٹ کا ایگزام لے لیجئے، بچے کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن میرا رب ایسا پڑھاتا ہے فلا تنسا، آپ بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی بھلوانا چاہے. جو یہ حدیبیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ اپنے احرام کو کھول دیا، جانوروں کو ذبح کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لے کر کے مدینہ آ گئے. یہیں تک آج رہنے دیجیے. آئندہ فتح مکہ کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی. ابھی 2 سنیچر ہے، انشاءاللہ موت تک کی تمام مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں کہی گئی سنے کے عمل کی توفیق عطا فرما. سیرت و رسول کو پڑھنے کی اور جو فائدے کی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.